بالصدق إذ جاء أليس في جہنم مثوى للکافرین 24ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے دو ایسے ظالموں کا ذکر کیا ہے جو بہت بڑے ظالم ہیں۔ پہلا وہ شخص جو اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھنے والا ہے، جیسا کہ مشرکین ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب کلمات کہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات اپنے پیاروں کو دے رکھے ہیں، یہ جیسے چاہے تقسیم کرے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کو اظلم کے لفظ سے یہ اسم تفضیل ہے، یعنی یہ سب سے بڑا ظالم شخص ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، قرآن مجید کو جھٹلاتا ہے جو اللہ کی سچی کتاب اور آخری کتاب ہے، تو یہ شخص بھی بہت بڑا ظالم انسان ہے۔ ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس لیے انسان کو ان دونوں گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آگے یہ بات ذکر کی، الیس اللہ بکاف عبدا ویخوفونک بالذین من دونہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ لوگوں سے ڈراتے ہیں کہ اگر تو یہ کرے گا فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ مثلا کوئی ایک افسر ہے، اب وہ انصاف کے ساتھ کام کر رہا ہے، اپنے سارے معاملات میں عدل کرتا ہے، اس کو دوسرے ساتھی اس بات سے ڈراتے ہیں کہ اگر تو اس طرح رشوت نہیں لے گا تو جو ہمارے اوپر سینئر ہے، جو ہمارا چیئرمین ہے، جو ہم سے پوچھنے والا ہے، وہ ناراض ہوگا، اس کو حصہ نہیں جائے گا تو وہ ناراض ہوگا، آپ کو معطل بھی کر سکتا ہے۔ تو ایسے افراد جن کو دوسرے لوگوں سے ڈرایا جاتا ہے کہ آپ اگر گناہ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کو کافی سمجھ کے عدل کو قائم کرتے جائیں، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے آپ گناہ شروع کر دیں، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرے۔ آگے فرمایا کوئی مسئلہ بن بھی جائے، دنیا ہے، مسئلہ بن بھی جائے تو فقل حسبی اللہ، تو کہو مجھے میرا اللہ کافی ہے، اللہ ہی مددگار ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے میرے پاس مال وافر ہو، میرے پاس عزت ہو، یہ ہر بندے کی ایک فطری خواہش ہے۔ تو فرمایا جو آدمی مال چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، اور اسی طرح آخرت میں نجات چاہتا ہے، تو وہ آدمی یہ کلمہ پڑھے حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ اگر مال کی ضرورت ہے اللہ دے گا، اولاد کی ضرورت ہے اللہ دے گا، عزت کی ضرورت ہے اللہ دے گا، تو فقل حسبی اللہ، یہ کلمہ پتہ ہے کتنا عظیم ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ان کی زبان پہ یہ کلمہ تھا حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ اور پھر اللہ کافی ہوا کہ نہیں؟ تو اتنے بڑے حادثے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ ہمارے اوپر بھی کوئی مصیبت آ جائے تو آپ حسبی اللہ زبان سے بھی کہے، اور آپ کے دل کی گہرائیوں کے اندر بھی یہ کلمہ سما جائے تو اللہ ضرور آپ کی مدد کا کوئی راستہ نکال دیں گے۔ آگے فرمایا اللہ یتوفی الانفس، جب ہم سو جاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کو جسموں سے نکال لیتا ہے۔
اس کو موت سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ جب ہم صبح بیدار ہوتے ہیں نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سب تعریف و صلاح کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا ہے۔ تو ایک ہوتی ہے روح، ایک ہے جسم، ایک ہے جان، یہ تین چیزیں ہیں۔ روح اور ہے، جان اور ہے، جسم اور ہے۔ روح اور جسم یہ ملتے ہیں نا تو جان پیدا ہو جاتی ہے۔ روح اور جسم جب مکمل طور پہ جدا ہوتے ہیں تو جان ختم ہوتی ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے روح نکل جاتی ہے، جان باقی رہتی ہے۔ نبض چل رہی ہے، دل کی دھڑکن چل رہی ہے، لیکن روح سیریں کر رہی ہے، خواب دیکھ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو فوت کرنا چاہتے ہیں اس کی روح اپنے پاس روک لیتے ہیں، اور جسے دوبارہ اٹھانا چاہتے ہیں اس کی روح بھیج دیتے ہیں۔ دیکھیے ہر روز ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک یہاں سے نصیحت دے رہے ہیں، دیکھو مختصر زندگی کے بعد، مختصر موت کے بعد مختصر زندگی تمہیں مل رہی ہے، تو لمبی موت کے بعد تمہیں لمبی زندگی نہیں مل سکتی۔ یہ روزانہ جو سونا بیدار ہونا، اس کو بطور دلیل پیش کیا گیا۔ آخری جو زندگی ہے اور آخری جو ہمارا سٹاپ ہے جنت یا جہنم، اس پر بطور دلیل پیش کیا گیا۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی ہے مشرک اور موحد میں فرق۔ جو مشرک ہوتا ہے، جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنانے والا، اس کو اللہ کی توحید برداشت نہیں ہوتی۔ جس طرح کئی لوگ ان کو خالص دودھ پلا دیا جائے تو برداشت نہیں ہوتا، پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں کو خالص شہد کھلا دیا جائے تو برداشت نہیں ہوتا، پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح مشرک آدمی جو ہے اس کو توحید برداشت نہیں۔ جب اکیلے اللہ کا اس کے سامنے ذکر کیا جائے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، مشرک اور اسی طرح جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ اللہ کا ذکر سن کے اس کا دل سکڑ جاتا ہے، اس میں تنگی آ جاتی ہے، برداشت نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب غیروں کا ذکر کیا جائے، بزرگوں کا ذکر کیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن موحد وہ اللہ کے ذکر پہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جائے راضی ہوگا، اور غیر اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے مقابلے میں تو اس کو غصہ آتا ہے، اس لیے کہ ان کی حیثیت کیا ہے رب کے مقابلے میں۔ آگے فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ آج ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں، ہر کوئی عمل کر رہا ہے، اور لوگ بھی کہتے ہیں جی عمل کرنا چاہیے، جیسے کوئی مرضی کرے، نماز پڑھنی چاہیے جیسے کوئی مرضی پڑھے، یہ عام لوگوں میں تصور پایا جاتا ہے۔ دیکھیے ہماری محنت، ہماری کوشش اس وقت کارآمد ہوگی جب یہ ایک مقصد کے تحت ہو اور ایک طریقے کے تحت ہو، مقصد کے تحت اور طریقے کے تحت ہو۔ ویسے تو آپ یہاں لوگوں کو لگا دیں، یہاں سے اینٹیں اٹھا کے ادھر رکھ دیں، وہاں سے اٹھا کے ادھر رکھ دیں، سارا دن آپ مشغول رکھے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ لیکن آپ 2 مزدور لگائے، 1 مستری لگائے، صبح سے شام تک ان کو ایک ٹارگٹ دے کہ آپ نے یہ کمرہ بنانا ہے، یہ دیوار کرنی ہے، صبح سے شام تک کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا۔ ٹارگٹ ہے ان کے سامنے، ایک طریقہ ہے ان کے سامنے، نقشہ ہے۔ تو اس طرح دین میں جو عمل کرنا ہے، صرف عمل مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد ہے اور ایک طریقہ مقصود ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو، یہ ہمارا مقصد ہے زندگی کا، اللہ کی رضا کے لیے عمل، اور اس میں طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کتنے لوگ دنیا میں عمل کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں۔ یہ رفاع عامہ کا جو کام کرنے والے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اربوں روپے خرچ کرتے ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور کئی لوگ دین کے نام پہ کتنا پیسہ بہا رہے ہیں، یہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پہ کتنا لوگ خرچ کرتے ہیں۔ ان کا کوشش تو یہی ہے نا کہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا یہ مال۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو، ایک تو مقصد اللہ کی رضا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اگر یہ 2 چیزیں موجود ہوں گی تو عمل فائدہ دے گا، ورنہ نہیں۔ اور اسی طرح بسا اوقات اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے، طریقہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، رزق حلال کا نہیں ہوتا، کھانا پینا حرام کا ہے، تب بھی فائدہ نہیں ہے۔
بس اوقات یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ حقوق العباد میں کوتاہی موجود ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، پڑوسیوں کا حق دبانے والا ہے، اور اسی طرح دوسرے تیسرے اس کے اندر جرائم اور ظلم موجود ہے، تو یاد رکھیے یہ نیکیاں ان مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ تو فرمایا دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ عمل کرنے والے لوگ، ان کو بڑی امیدیں ہیں کہ ہمیں قیامت والے دن نجات مل جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جب قیامت والے دن اچانک ان کی توقع کے خلاف فیصلہ آئے گا تو وہ حیران رہ جائیں گے، ہم کیا سمجھتے تھے، یہ تو کیا ہو گیا، ہم سمجھتے تھے ہماری جنت کا سامان بن گیا، لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں، ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں، تو جہنم میں جا رہے ہیں۔ اس لیے عمل تھوڑا بھی ہو گزارا چل جائے گا، مقصد کے تحت ہو، طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اور پھر رزق حلال ہو، پھر اس کے ساتھ اعمال میں کوتاہی نہ ہو، کسی پہ ظلم ستم نہ کیا ہو، معاملہ صاف برابر صبر کر کے پھر رب کے دربار میں پہنچے۔ قلیل عمل بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا، ورنہ کثیر عمل جو آپ کو فائدہ نہ پہنچائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہے، اور اس آیت میں اسی رحمت کا پیغام دیا گیا ہے۔ جتنے بھی تم گناہ گار ہو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آ جاؤ اللہ کے دربار پہ، آ جاؤ اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ آیت دلاسا دیتی ہے گناہ گاروں کو۔ اور حیرانگی کی بات کیا ہے، ایک آدمی نے اس پہ بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم اچھے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، ہم اچھے لوگوں کو، نیکوکاروں کو ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو اعلان کیا، اللہ گنہگاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، گنہگاروں آ جاؤ، ہم نیکوکاروں کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ گنہگاروں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آ جاؤ میرے در پہ، مایوس نہ ہونا، لیکن شرط ہے 3 کام کرو۔ وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّکُمْ، رب کی طرف انابت کرو، مکمل طور پہ رب کی طرف رجوع کرو، گناہ کا تصور چھوڑ دو۔ دوسری بات وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کے مطیع بن جاؤ۔ تیسری بات وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، آسمان سے جو شریعت آئی ہے اس کے پیروکار بن جاؤ۔ یہ 3 کام تم کر لو، اللہ کی طرف رجوع، اور اسی طرح اللہ کے لیے مطیع ہونا، اور اسی طرح آسمان سے آئی شریعت کی پیروی کرنا۔ 3 کام تم کر لو، تمہارے زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سارے معاف کر دے گا۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے جاہلو تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ غیروں کی پوجا کروں۔ اس پر ایک مفسر کا تبصرہ ہے کہ آدمی جو توحید سے غافل ہے، شرک پہ لگا ہوا ہے، وہ دنیاوی جتنیاں بھی ڈگریاں حاصل کر لے، جتنا بھی پڑھا لکھا ہو، اللہ کے کاغذوں میں اور اللہ کی نظر میں وہ جاہل شخص ہے، جسے ساری زندگی عقیدہ توحید کی پہچان نہیں۔ قبر میں پہلا سلمان رب، تیرا رب کون ہے؟ ہاں لا ادری، مجھے علم نہیں ہے۔ ساری زندگی وہ قبر کے پہلے سوال کی تیاری نہیں کر سکا، تو جاہل ہے۔ تو اس لیے جسے عقیدہ توحید سمجھ نہیں آیا وہ جاہل انسان ہے۔ عقل مند وہی ہے جس نے اس مسئلے کو سمجھ لیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لوگو تم ایمان والے بن جاؤ، صحیح معنوں میں دیندار بن جاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے لیے لوگ بھی دعائیں کریں گے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں اور ارد گرد جو فرشتے ہیں، وہ فرشتے بھی تمہارے لیے وہاں سے دعائیں کریں گے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، وہ وہاں سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ فلاں حاجی صاحب کے گناہ معاف کر۔ اللہ اکبر، وہ فرشتے کہاں ہے؟
آج ممبر پہ بیٹھے خطیب صاحب ہمارا نام لے دے نا اور نام لے کے دعا کر دے تو بندہ خوش ہوتا ہے، بچوں کو جا کے بتاتا ہے کہ خطیب صاحب نے میرا نام لیا تھا. ایک محبت کی بات. تو وہ عرش کے گرد و نواح میں جو فرشتے اور عرش اٹھانے والے فرشتے وہ کہتے کہ یا اللہ فلاں عبد الرحمن کو معاف کر دے، عبداللہ کو معاف کر دے. اللہ اکبر. للذین آمنوا، تم ایمان والے بن جاؤ تو آسمان کے فرشتے بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے اور تمہارے لیے دعائیں کریں گے یا اللہ ان کو جنت میں داخل کر. اور وہ فرشتے جو آنکھ جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کرتے، جو اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے ہی نہیں ہے، جو اللہ نے حکم دیا وہی کرتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے اللہ نے ان کو حکم دے رکھا ہے کہ تم ایمان والوں کے لیے استغفار کرو، جنت کی دعا کرو. آگے اللہ نے ایک بہت پیاری بات کی ہے، اگر تم اپنی زندگی میں رنگ بھرنا چاہتے ہو، اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، تو ایک بڑا ہی پیارا اصول اللہ فرماتے ہو ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو چاہتے ہو، قطع رحمی کا سوال نہ کرو اور اسی طرح گناہ کا سوال نہ کرو، زیادتی کا سوال نہ کرو. جتنے جائز تمہاری خواہشات ہیں تم مانگو. تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، اللہ عطا کرتے نہیں تھکے گا. اور اللہ کے وعدے سچے، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، تم پکارو بلاؤ مانگو میں عطا کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہمارے مانگنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کوتاہی نہیں ہے. اور یہ تاکرت بہت سعادت کی بات ہے، اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے. تو یہ قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھائے اور ان راتوں کو بیدار ہو کے قیام کر کے دعا کر کے اللہ سے درخواستیں کرے، کیونکہ ہر بندے کی خواہشات الگ ہے. تو یہ آیت بہت بڑا دلاسا دیتی ہے. آگے فرمایا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم اپنے رسولوں کی اور رسولوں کے ساتھ ایمان لانے والوں کی اس دنیا میں اور آخرت میں ضرور مدد کریں گے. اللہ کا یہ وعدہ ہے. اور اللہ نے تاریخ میں آپ چھان کے دیکھے ہر دور میں ایمان والوں کی مدد کی ہے اور رسولوں کی مدد کی ہے. اچھا آج تو مسلمان کئی مقامات میں ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے اگر مسلمان ایمان پہ قائم رہیں گے تو تب اللہ کا وعدہ ہے. جب یہ ایمان میں کمزور ہو جائیں گے تو پھر اللہ کا وعدہ نہیں ہے. اگر تم اللہ کی نصرت چاہتے ہو اپنے ایمان کو مضبوط کرو. اللہ کی مدد نہیں آ رہی، ایمان پہ نظر ثانی کرو، کئی کوتاہی ہو گئی ہے. ایمان مضبوط ہو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. آگے فرمایا فاستقیموا الیہ واستغفروا، تم استقامت اختیار کرو اور استغفار کرو. استقامت اور کرامت یہ دو لفظ عام طور پہ آپ سنتے، استقامت اور کرامت. کئی بندے چاہتے ہیں یار کوئی کرامت ظاہر ہونی چاہیے، کوئی ایسا انوکھا واقعہ میرے ہاتھ پہ نمودار ہو لوگ میرے مرید بن جائے. یہ کئی لوگوں کی خواہش ہے. کرامت ظاہر ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. کرامت کا ظاہر ہونا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے استقامت ہو. استقامت آپ دین پہ ڈٹ جائیں. کسے استقامت کہتے ہیں؟ امام نافع رحمہ اللہ، انہوں نے 70 سال تک مسجد نبوی کے اندر قرآن پڑھایا ہے. استقامت اسے کہتے ہیں. اور کتنے ایسے سلف ہیں، بعض کے بارے میں آتا ہے کہ 70 سال انہوں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی اور ایک نماز بھی صف اول کے بغیر نہیں پڑھی. 70 سال، دیکھیے کتنی محنت ہے. یہ اس کو استقامت کہتے ہیں. تو اس لیے استقامت جو ہے یہ کرامت سے بڑا درجہ ہے. اور اگر استقامت میں کمی رہ جائے تو کہا فاستغفروا، استغفار کرو. جہاں پہ ایک مفسر کا تبصرہ ہے، کہتے ہیں غذاء الاستقامت یا الاستغفار، استقامت کی غذا کیا ہے؟ استغفار کرنا. جہاں کمی رہ جائے وہ اللہ سے معافی مانگو، لیکن کوشش کرتے رہو استقامت کی، باجماعت نماز کا اہتمام، دین کے باقی کاموں پہ پوری استقامت کے ساتھ عمل. قوم عاد کے بارے میں بتایا گیا یہ بڑی طاقتور قوم تھی. اتنی طاقتور قوم
मुफस्सिरीन ने लिखा कि इनके पाँव के नीचे कुछ कच्चा चमड़ा रख देता और दूसरा बंदा खींचता उसे, चमड़ा टूट जाता, पाँव के नीचे से न निकलता। यानी आप इनकी ताकत का अंदाज़ा लाए। खुद अल्लाह ने कहा मक्का वालों को कि तुम उनका 10वां हिस्सा भी नहीं हो। अल्लाह फरमाते वैसी कौम हमने पैदा ही नहीं की, कौम समूद कौम आद जैसी इतनी बड़ी। और ये कौम जो है ना बदमाशी पे उतर आई और लगे मन शतु मिन्ना को, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, तकब्बुर किया, ये भूल गए। तो अल्लाह ने कौन सा अजाब भेजा, हवा का अजाब, हवा का अजाब। अब हवा ने, क्योंकि जो आदमी तकब्बुर करता है, फूलता है ना, तो उसमें फिर हवा ही भरी जाती है। देखिए गुब्बारा है ना, गुब्बारा आपके पास पड़ा है, आप इसमें हवा भरेंगे तो गुब्बारा उड़ेगा, हवा भरेंगे तो गुब्बारा उड़ेगा। एक मुफस्सर ने बड़ा प्यारा तबसरा किया है, कहते हैं मनिन ताफाखा तारा, मनिन ताफाखा तारा, जो आदमी फूला वो उड़ गया, जिसने भी तकब्बुर किया अल्लाह ने उसे उड़ा दिया। अल्लाह ने हवा का अदाब भेजा और हवा ने इनको उठा के दीवारों से, दरख्तों से मार मार के बिलाखिर मार दिया। इसलिए तकब्बुर से बचना चाहिए। जैसा कोई आदमी जिस चीज़ पर तकब्बुर करेगा अल्लाह वैसा अज़ाब भेज देंगे। आगे ये बात जिक्र की गई, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह, फिर उस पर डट गए, पक्के हो गए। इमाम इब्न रजब अल हम्बली रहमहुल्लाह ने इस पर एक तबसरा किया जामिउल उलूम वल हिकम में। कहते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, ये कलिमा कहने वाले बड़े हैं कि हमारा रब अल्लाह है, बड़े लोग कहते हैं, लेकिन सुम्मा इस्तक़ामू, इस्तक़ामत इख्तियार करने वाले कलील लोग हैं। ज़ुबान से कह देना तो आसान है, उस पर डट जाना, पक्के हो जाना, जुल्म की आंधियाँ चले, तूफ़ान झक्खड़ आए, जो मर्जी हो जाए, तौहीद पे डट जाए, ये कलील लोग हैं। फरमाया जो लोग डट जाए उनको मिलता क्या है, उन पे फरिश्ते आते हैं, खुशखबरियाँ देते हैं, जन्नत की बशारतें मिलती है, और फरिश्ते खुशखबरी देते हैं मौत के वक़्त, कब्र में और हशर में। तो इससे पता चला कि इंसान को इस्तिक़ामत इख्तियार करनी चाहिए। और इसी तरह यहाँ पे एक बात ये भी ज़िक्र की गई, इंसान चाहता है कि मेरे दिल में जो आए मुझे मिल जाए, ये बंदे की फितरत है, मेरे दिल में जो आए मुझे मिल जाए। अल्लाह ताला ने कहा वालकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम चाहोगे, जो मांगोगे, हमारी जन्नत में आ जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा, चीज़ तुम्हारे सामने होगी, तुम्हारी हर मर्जी पूरी होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी, बस जन्नत में पहुँच जाओ। और इसी तरह आगे फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़, ये कुरान मजीद, इसको किताब अज़ीज़ का इज़्ज़त वाली किताब है, जो इसके साथ जुड़ जाए अल्लाह उसे इज़्ज़त दे देते हैं। तो इसलिए कुरान के साथ इंसान को जुड़ना चाहिए। अब कुरान के साथ जुड़ना कैसे है, इसको समझना, गौर व फिक्र करना, ताल्लुक़ मजबूत करना। अक्सर उम्मत इससे गाफिल है। एक मुफस्सर ने यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है, कहते हैं हमें कुरान आसान होने के बावजूद समझ क्यों नहीं आ रहा। अल्लाह कहते हैं समझने के लिए आसान है, हमें नहीं समझ आ रहा। क्यों नहीं समझ आ रहा? उसने इसका जवाब दिया है, कहते हैं देखो हम कुरान मजीद को ज़ायद वक़्त देते हैं, कुरान मजीद को ज़ायद वक़्त देते हैं, लिअन्ना नूती फ़ज़ला औक़ातिना ला अफ़ज़ल औक़ातिना, हम ज़ायद वक़्त देते हैं, अफजल वक़्त नहीं देते। देखो कारोबार को अफजल वक़्त दे रहे हैं, दुनियावी तालीम को अफजल वक़्त दे रहे हैं, और कुरान मजीद की बारी है, चलो ये भी 10-15 मिनट पढ़ लो, 10-15 मिनट में आ जाएगा, और 10-15 मिनट में आ जाएगा। तो हम कुरान मजीद को ज़ायद वक़्त दे रहे हैं, यही वजह है कि कुरान मजीद हमें सही मानों में नहीं आ रहा। इसलिए अगर चाहते हो कि कुरान मजीद तुम्हें आए, इस पे गौर व फिक्र तदब्बुर तुम्हें नसीब हो, फिर कुरान को अफजल वक़्त दो। ये उलमा, कुर्रा,
جنہوں نے زندگیاں وقف کی ہے. قرآن آتا ہے کہ نا آپ کے سامنے کر سب قرآن پڑھتے تو وقت لگایا ہے, افضل وقت دے کے قرآن پڑھا ہے, تو پانی کی طرح تیرتے جاتے ہیں. تو اس طرح علماء کرام نے زندگیاں وقف کی ہوتی ہے, اس کو قرآن آتا ہے, ہمیں کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس لیے ہم زائد وقت دے رہے, افضل وقت نہیں دے رہے. اس لیے قرآن مجید کو وقت دینا چاہیے, بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے.